بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ پر خارجی ابن ملجم نے 26 جنوری 661 ہجری بمطابق 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر الود خنجر کے ذریعے نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا۔ علی بن ابی طالب زخمی ہوئے اور 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو آپ نے وفات پائی۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا آگے چل کے بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے یہ جان لیں کہ حضرت علی نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے اور امت مسلمہ کے خلیفہ راشد چہارم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب کو ہجرت سے پہلے 24 سال قبل مکہ میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے متعلق تاریخ کے اندر لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جتنے مناقب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں احادیث نبوی میں موجود ہیں، کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے۔ عالم اسلام کے یہ چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا مولا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ مزید کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود ہی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد فرمایا کہ مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور کوئی منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ معزز سامعین، کون تھا یہ قاتل؟ یہ ایک مسلمان کلمہ گو نماز پڑھنے والا۔ اللہ اکبر! ہم ایسے مسلمانوں کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں جو دل میں بغض رکھتے ہوں؟ اور کیا شان ہے ہمارے خلیفہ علی علیہ السلام کی کہ انہیں علم تھا آج انہیں قتل کر دیا جائے گا، اور قاتل کو جانتے تھے کون ہے، مگر اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی پیش فرمائی۔ پہلی قربانی باپ نے دی اور آخری قربانی کربلا میں بیٹے امام حسین نے دی ہے، اور اس دین کو بچا لیا اور ایک سبق دیا کہ اسلام کو کبھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، بے شک سر بھی کٹانا پڑ جائے۔ اللہ اکبر! ایسے ہوتے ہیں دین بچانے والے۔ آپ کی شہادت کی 2 روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو جب بیدار ہوتے ہیں تو اپنے شہزادہ گرامی سید الاصفاء راکب دوش مصطفیٰ جناب حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خواب سناتے ہیں۔ خواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ آج رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ لوگوں کے نامناسب رویے سے سخت نزع کی صورت پیدا ہو چکی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی تم اللہ عز و جل سے دعا کرو، لہٰذا میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ مجھے ان سے بہتر لوگوں کے اندر پہنچا دے۔ اس طرح گفتگو ہو رہی تھی کہ کوفہ کی جامع مسجد کے مؤذن نے صدائے مدینہ لگاتے ہوئے صلات صلات کی آواز لگائی تو مولائے مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا جانب مسجد روانہ ہوئے۔ اتنے میں سامنے سے ابن ملجم آ گیا۔ اس نے اچانک آپ پر تلوار سے بھرپور وار کیا۔ آپ کا سر اقدس پیشانی سے کنپٹی تک کٹ گیا اور تلوار دماغ تک جا پہنچی۔ لوگ جمع ہو گئے، قاتل کو پکڑ لیا گیا۔ اور دوسری روایت یہ ملتی ہے، لوگ جمع ہو گئے اور قاتل کو پکڑ لیا گیا۔ دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت علی
مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا، اپنے نیچے تلوار کو چھپائے، اور تلوار بھی زہر میں بھجی ہوئی تھی۔ حضرت علی نے کہا، اے ابن ملجم اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، اٹھ کے نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا، حضرت علی نے آخری سجدہ ادا کیا، یکایک ابن ملجم آگے بڑھا، ایسا وار کیا کہ سر مبارک پر زہر میں بجھا ہوا خنجر اپنا اثر کر گیا۔ روزے کی حالت میں ایک روزہ دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر آپ اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ و فریاد کرنے لگے۔ حسن و حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی اور گریہ زاری کرنے لگے۔ اصحاب حضرت علی کو کندھوں پہ ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں کہرام برپا ہو گیا، بیٹیاں تڑپ گئیں۔ باپ کی حالت کو دیکھ کر حکیم نے علاج شروع کیا، مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ابن ملجم گرفتار کر کے لایا گیا علی کے پاس۔ اب یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ظرف دیکھیں کہ اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹا قاتل کو سزا کے طور پر اتنا ہی زخم لگانا جتنا اس نے مجھے دیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ انصاف تھا ہمارے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ 3 دن اس زخم کی شدت میں آپ تڑپتے رہے۔ بالآخر 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معزز سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر 19 رمضان المبارک 40 ہجری میں شام سے آئے ایک شقی القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے قطامہ نامی خارجی عورت کی مدد سے مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں پشت سے سر پر زہر بجھی تلوار سے وار کر کے آپ کو زخمی کر دیا۔ زخمی ہونے پر آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی وہ یہ تھی، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا ہے۔ اللہ پاک کی آپ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں ہوں، اور آپ کے صدقے اللہ تعالی ہماری بھی بخشش فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک فرما دیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔